میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے, کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں, برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے, جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی, ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے, ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے, ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا, ان کے اسپتال ٹوٹ گئے, ان کے گھر برباد ہو گئے, ان کی زمینیں تباہ ہیں, ان کے گھر بار سب ختم ہیں. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا, مطلب یہ ہے میرے عزیزو, میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں, بچے ختم ہو جائیں الگ ہے, رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے, لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جب دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے. جب کبھی غزہ کے فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے, میزائل سے مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے, تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں, اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا, آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو. ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے, صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے. کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے, کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں, لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں, توجہ سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے, یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو, لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے, کتنا مضبوط ہے. وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر, ساری ٹیکنالوجی لے کر, اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے. ہاتھوں میں کنکر ہیں, پتھر ہیں, کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے, دہشت گرد کہتی ہے, ٹیررسٹ کہتی ہے. اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على ابواب دمشق وما حولها ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں, برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے, جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی, ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے, ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے, ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا, ان کے اسپتال ٹوٹ گئے, ان کے گھر برباد ہو گئے, ان کی زمینیں تباہ ہیں, ان کے گھر بار سب ختم ہیں. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا, مطلب یہ ہے میرے عزیزو, میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں, بچے ختم ہو جائیں الگ ہے, رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے, لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے, آندھیاں آئیں گی, تم سبق حاصل کر لو, ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے, کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت, یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے, صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے. آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم, اس کو تو پھر آزمایا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں. اسی لیے میرے عزیزو, ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں, نوجوانوں بیدار ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر, کبھی تم کو دولت دکھا کر, کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق, تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں, ٹھوکر مار دینا, اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں, مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں, مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس یہ جذبہ بیدار کر لو, چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں, جیسی بھی طوفان آئے, جیسی بھی آندھیاں آئیں, آ کر چلی جائیں گی, تمہارا پتہ تک نہیں اکھاڑ سکیں گی. اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے, 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے ہیں, کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اسلام پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, آج بھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں, وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے, لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالے تو پتا چلے گا سب سے زیادہ
यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थीं, जब उम्मत मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहाँ बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी कहाँ खर्चा किया। इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते हैं। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएं, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार दो। तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूँ जब हालात ऐसे सख्त हैं, लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुनो। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है,
یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے. یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں، آپ